अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुज़क्कर और मुअन्नस की एक और नई वीडियो लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस मुलाकात में चंद और लफ्ज़ों की बारीकियों को जानने की कोशिश की जाएगी। तो पहले हम मुज़क्कर सेक्शन पर बात करेंगे, फिर हम मुअन्नस सेक्शन पर। ये दो सेक्शन किया हुआ है और पहले सेक्शन का पहला लफ्ज़ है आइन। लफ्ज़ आइन मुज़क्कर है, जिसका माना कायदा, कानून या कॉन्स्टिट्यूशन हम कह सकते हैं। तो ये आइन मुज़क्कर है और जहाँ पर भी हम इस्तेमाल करें जुमलों में तो इसको मुज़क्कर के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जैसे जुमला देखिए, हिंदुस्तान का आइन हमें ये इजाज़त देता है। चूँकि ये मुज़क्कर है आइन, इसीलिए देता है, या हिंदुस्तान का आइन। जैसे मैं हमने पहले भी बताया है कि जहाँ पर भी कोई लफ्ज़ मुज़क्कर हो तो उसके आगे का लगाया जाता है, और कहीं पर भी कोई लफ्ज़ मुअन्नस हो तो उसके आगे की लगाई जाती है। तो इसीलिए ये आइन जो है मुज़क्कर है, तो इसलिए हिंदुस्तान का आइन कहते हैं, या हिंदुस्तान का आइन हमें इजाज़त देता है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यह भी बताऊँ कि आइन तो मुज़क्कर है लेकिन सरकार मुअन्नस है। ये बात याद रखिएगा कि जैसे हिंदुस्तान का आइन हमें इजाज़त देता है, हिंदुस्तान की सरकार ये इजाज़त देती है, हिंदुस्तान की सरकार ये इजाज़त देती है। आइन मुज़क्कर है और सरकार मुअन्नस। तो इसी तरह एक और जुमला देखिए कि हिंदुस्तान के आइन ने ये इजाज़त दी। यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन है कि इजाज़त दी, हिंदुस्तान के आइन ने हमें इजाज़त दी, जबकि आइन मुज़क्कर है लेकिन फिर भी दी इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हरूफ का इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ने आए हैं। जहाँ पर भी ने आए तो बात जिस पर हो रही है उस पर डिपेंड होता है। जैसे क्या दिया, हिंदुस्तान के आइन ने क्या दिया या क्या दी, तो हिंदुस्तान के आइन ने इजाज़त दी, इसीलिए हिंदुस्तान के आइन ने इजाज़त दी। अगर इस ने के बदले, इजाज़त के बदले अगर कोई लफ्ज़ ऐसा होता है जो मुज़क्कर होता, मसलन जैसे वादा कह सकते हैं हम, तो हिंदुस्तान के आइन ने ये वादा किया या हिंदुस्तान के आइन ने वादा दिया। तो इस तरह से आइन को इस जुमलों में जहाँ पर भी आप इस्तेमाल करें तो ये आप ख्याल रखिए कि ये आइन मुज़क्कर है तो किया है, होता है, देता है। इस तरह से हमें फ़ैल में भी मुज़क्कर की अलामत हमें देने होगी। एक और लफ्ज़ है देखिए, असर है। असर भी मुज़क्कर है तो असर होता है, या मसलन जुमला देखिए कि उनकी बात का असर हुआ। तो जहाँ पर भी असर हो, असर हमेशा मुज़क्कर है तो इसीलिए आगे भी का और फ़ैल में जाकर भी हुआ करता। एक और जुमला देखिए, ये चीज़ें न होने की वजह से इसका असर हुआ। अब जैसे मिसाल के तौर पर एक चीज़ बताऊं कि जैसे बर्फ़ इस साल बहुत ज़्यादा पड़ी है हमारे इलाक़े में, तो बर्फ़ ज़्यादा पड़ने की वजह से बर्फ़ ज़्यादा पड़ी और इसका असर हुआ। अब ये असर आप इसको मनफी भी रख सकते हैं, मस्बत भी रख सकते हैं। यूँ तो ये अल्लाह की नियामत है तो हम इसको मस्बत ही कह सकते हैं, यानी कि पॉजिटिव असर रहा। तो यानी कि बर्फ़ ज़्यादा पड़ी, इसका ये असर हुआ या ये असर रहा। तो इस तरह से एक और इसी पर जैसे मैं आप एक शेर के ज़रिए आपको समझाऊं, उर्दू अदब में एक मारूफ शायर गुज़रे हैं, मोमिन ख़ान मोमिन, शायद आप लोगों ने सुने होंगे। तो मोमिन ख़ान मोमिन का ये शेर देखिए कि असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। असर उसको ज़रा नहीं होता, रंज राहत फ़ज़ा नहीं होता। तुम हमारे किसी तरह न हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तुम हमारे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, जब कोई दूसरा नहीं होता। तो ये असर उसको ज़रा नहीं होता, यानी कि यहाँ पर ये असर चूँकि मुज़क्कर इसीलिए होता। कहीं पर भी आप जुमलों में इस्तेमाल करें असर, या उसके बदले आप जैसे तासीर कहें तो तासीर तो मुअन्नस है, उसकी तासीर रही या उसका निशान रहा, उसका असर रहा, उसका इम्पेक्ट पड़ा, आप इस तरह से आप कह सकते हैं। लेकिन चूँकि अगर आप साइनोनिम्स इसमें असर अगर इस्तेमाल करते हैं तो असर को आपको मुज़क्कर के तौर पर इस्तेमाल करना होगा। एक और लफ्ज़ देखिए, एहतिजाज जो है, एहतिजाज आपको पता है मुज़ाहिरा करना, प्रोटेस्ट करना, इनकार, एतराज़, ये तमाम चीज़ें इसी के ही मुतरादिफ़ात है।
تو احتجاج بھی مذکر ہے. حال ہی میں جیسے ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے یعنی کہ دہلی میں احتجاج ہوا, ٹھیک, اگر احتجاج کے بدلے بات چیت ہوئی, لیکن احتجاج چونکہ مذکر ہے اسی لیے وہاں پر یہ احتجاج ہوا, ان کا احتجاج. اس طرح سے احتجاج کو بھی آپ کو مذکر کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے. جیسے ایک اور جملہ دیکھیے, ان کی التجا نہیں بلکہ ان کا احتجاج ہے. دیکھیے 2 لفظ آیا یہاں پر, ان کی التجا, ان کا احتجاج. یہ ہمیں ان باریکیوں کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جہاں پر بھی مؤنث ہو کی استعمال کریں اور جہاں پر مذکر ہو تو کا. ایک اور لفظ دیکھیے احترام. احترام بھی مذکر ہے تو احترام کیا, ان کا احترام انہوں نے کیا وغیرہ, یا اس کا احترام. اب اسی احترام کے بدلے عزت بھی ہوتا ہے, تو ہم عزت جو ہے مؤنث ہے تو عزت کی جاتی ہے, احترام کیا جاتا ہے. ایک اور لفظ دیکھیے احسان. پھر اختتام بھی دیکھیے اور اختلاف بھی دیکھیے. تمام لفظیں جو ہے یہ سب مذکر ہے. احسان کیا, اختتام ہوا, یا جیسے پروگرام کا اختتام ہوا. اور ایک اختلاف, ان کا اختلاف رہا. اخلاق جو ہے یہ اخلاق بھی مذکر ہے تو یہ اس کا اخلاق ہے, یہ اس کا اچھا اخلاق ہے. تو اس طرح سے یہ تمام لفظ جو ہے یہ مذکر ہے. جہاں پر بھی استعمال کرے ان تمام لفظوں کو ہمیں مذکر کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے. اور اب ہم چلتے ہیں مؤنث سیکشن میں, اور چند الفاظ مؤنث جو ہے اس کو ہم لے لیں گے اور ان کی اس جملوں میں استعمال کیسے کیا جاتا ہے ان لفظوں پر بھی بات کی جائے. تو پہلا لفظ ہے ابتدا. یعنی کہ پہلے ہم نے بتایا کہ اختتام ایک ہے اور دوسرا ابتدا ہے. ہر چیز کی ابتدا ہوتی ہے اور ہر چیز کا اختتام ہوتا ہے. تو یہاں پر ابتدا جو ہے مؤنث ہے, اس لیے ہمیں اس کو ابتدا کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے, یا اس کے متبادل یہ مترادف میں جیسے شروعات, آغاز, ازل وغیرہ وغیرہ. تو پروگرام کی ابتدا ہوئی, یا اس کام کا ابتدا کہاں سے کی جائے, اس کام کی ابتدا کہاں سے کی جائے. تو اس طرح سے ہمیں ابتدا کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے. جیسے اب مجلس کی ابتدا ہوئی یا مجلس کی ابتدا ہونی ہے, اس طرح سے. اب اس ابتدا کے بدلے آپ آغاز اگر استعمال کرتے ہیں یا سٹارٹنگ کرتے ہیں تو اس کے لیے الگ سے ہوگا. جیسے آغاز مذکر ہے تو اس کا آغاز ہوا, لیکن آغاز کی جگہ اگر آپ ابتدا استعمال کریں تو آپ کو اس کو مؤنث کے طور پر, وگرنہ اگر آغاز ہی رکھیں تو آغاز کو آغاز ہوا, محفل کا آغاز ہوا, مجلس کا آغاز ہوا, پروگرام کا آغاز ہوا, پروگرام کی ابتدا ہوئی, محفل کی ابتدا ہوئی. اس طرح سے ایک شعر دیکھیے کہ خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے. خیرت مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے, میں اس فکر میں رہتا ہوں کہ میری انتہا کیا ہے. تو یہاں پر جیسے ابتدا کے آگے میری لگایا ہے تو اس سے آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ لفظ جو ہے یہ مؤنث ہے, اسی لیے شاعر نے میری لکھا ہے. اب ایک اور لفظ دیکھیے اتحاز. اتحاز یعنی تاریخ یا ہسٹری, جیسے آپ کو معلوم ہے. تو اتحاز بھی مؤنث ہے, چاہے اتحاز کہے یا تاریخ کہے یا ہسٹری کہے, یہ تینوں لفظ جو ہے مؤنث ہے. اب جیسے اس کی اتحاز رہی یا اس کی ہسٹری, اس کی تاریخ بتائیے, تو یہ سارے جو ہے مؤنث ہے. یا جیسے ایک جملہ کہے کہ ان کی ہسٹری کیا رہی ہوگی, یا فلان کے ہندوستان کی تاریخ بتائیے, یا جیسے کرگل کی اتحاس پر بات کیجئے, تو اس طرح سے کی ہمیں لگانی ہو گئی. بہرحال ایک اور لفظ پر ہم جاتے ہیں, یہ لفظ ہے اجازت. اجازت ملی جاتی ہے یعنی کہ اجازت دی جاتی ہے, تو اجازت بھی مؤنث ہے. یا پرمیشن بھی کہیں تو پرمیشن بھی آپ کو مؤنث کے طور پر استعمال کرنا ہوگا. کہیں پر اگر آپ جملوں میں یا ہندی اردو کے جملوں میں آپ پرمیشن استعمال کریں تو یا سر کی پرمیشن ملی, یا اس پرمیشن کی جگہ آپ اجازت کہیں تو سر کی اجازت ملی, یا محترم کی اجازت ملی, آپ کی اجازت سے آغاز کرنا چاہوں گا, اس طرح سے. اب ایک اور لفظ دیکھیں اچکن. اچکن لفظ ایک نیا لفظ ہے, تو یہ ہو سکتا ہے نامانوس ہو. تو یہ اچکن جو ہے, جو بٹندار جو کپڑے ہوتے ہیں, ہم بالکل جو گھٹنوں تک پہنچتے ہیں اس کو ہم اچکن کہتے ہیں, یعنی کہ لمبا کپڑا. اس کے بدلے آپ شیروانی بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ اچکن اور شیروانی دونوں مؤنث ہے. اب اسی طرح جیسے ایک پہننے والا ہے, یہ تو کپڑا جو ہے پہنا جاتا ہے, کپڑا ہمیشہ مذکر ہے. لیکن اس طرح کے جب اسپیسیفک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اچکن کی بات آتی ہے
یا شیروانی کی بات آتی ہے تو یہ شیروانی پہنی جاتی ہے، یا انہوں نے شیروانی پہنی ہے، جیسے دلہا نے شیروانی پہنی ہے یا اچکن پہنی ہے، اس طرح سے. اب اس کی جگہ اگر کپڑا ہو تو انہوں نے کپڑا پہنا ہے، یہ اس کا کپڑا ہے، یہ اس کی شیروانی ہے. تو اس طرح سے ہمیں اس کو مؤنث کی روپ میں یا مؤنث کی شکل میں ہمیں استعمال کیا جانا چاہیے. اب ہم جاتے ہیں ایک اور لفظ پہ، لفظ آید. آیت اور احادیث یہ دونوں لفظ مؤنث ہے، احادیث دونوں مؤنث ہے. احادیث پڑھی جاتی ہے، آیت بھی پڑھی جاتی ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن جو ہے پڑھا جاتا ہے، قرآن مذکر ہے، لیکن قرآن کی جو آیتیں ہیں وہ مؤنث ہے، آیت پڑھی جاتی ہے. اسی طرح کو لفظ دیکھیں احتیاط، احتیاط کی جاتی ہے. ٹھیک، لفظ احتیاط اگر کہیں پر ہو جملوں میں، جیسے میں نے احتیاط کی، یا وہاں پر یا اس کی احتیاط کرنی ہوگی، آپ کو اس کام کو کرنے سے پرہیز کرنا ہوگا، گریز کرنا ہوگا، لیکن احتیاط کرنی ہوگی. یہ اس طرح یہ احتیاط جو ہے مؤنث ہے، تو آپ کو احتیاط کو مؤنث کے طور پر استعمال کیا جانا چاہیے. اب ایک اور لفظ ہے ادا. ادا جو ہے مؤنث ہے، یا اس کی ادا جیسے ہم کہتے ہیں نا، ادا یعنی کہ بہت بہترین اس کی ادا ہے. تو اس طرح سے ادا کو بھی مؤنث. اب ادا پر ایک شعر سنیں کہ آپ کی تصویر، آپ نے تصویر بھیجی میں نے دیکھی غور سے. آپ نے تصویر بھیجی میں نے دیکھی غور سے، ہر ادا اچھی خاموشی کی ادا اچھی نہیں. ہر ادا اچھی خاموشی کی ادا اچھی نہیں، یعنی ادا ہے مؤنث، اسی لیے ہر ادا اچھی خاموشی کی ادا. وہ تو ظاہر سی بات ہے، شاید نے یہاں پر کہا بھی ہے کہ جب بھی کوئی فوٹو بھیجتی ہے، کوئی فوٹو مل جاتی ہے، یا کسی نے اگر کوئی فوٹو بھیجی ہے تو وہ فوٹو جو ہے ایک نقشہ ہی ہے. تو ہر ادا تو اس میں ہو سکتے ہیں کہ ہر ادا الگ الگ کی ادا اس میں طریقے سے اس میں سجائی ہو، لیکن ہر ادا، شاعر کہتے ہیں ہر ادا اچھی، لیکن خاموشی چونکہ وہ نقشہ ہے وہ خاموش ہے، اس لیے خاموشی کی ادا یہ اچھی نہیں ہے. اسی پر یہ ویڈیو ہم اختتام کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ.